اس عملی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو احکامات فقہا نے متعین کیے اور فقہی طور پر جن کی آگاہی اس امت تک پہنچائی، ان کو جاننا، ان کو سمجھنا، ان کا کامل فہم حاصل کرنا اور پھر کوشش کرنا کہ ان کے مطابق ہماری عبادات، ہمارے معاملات ان کے مطابق ہوں، یہ لازم ہے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلمہ گو کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے اور یہ کوشش بھی ہوتی ہے، اور برطانیہ یورپ میں تو الحمدللہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ دین کا شعور اس اعتبار سے ضرور ہے کہ ایک پیاس ہے، ایک تڑپ ہے، اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دین کو جانیں، دین کو سمجھیں اور دینی مسائل کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنائیں۔ اسی ضمن میں تکبیر ٹی وی آپ کے لیے مختلف پروگرام بھی لے کر آتا ہے، جن میں سے ایک بڑا اہم پروگرام آپ ہفتے میں 3 دن دیکھتے ہیں، جو کہ Q&A وتھ تکبیر کے نام سے آپ تک پہنچتا ہے، جس کے لیے ہمیں خصوصی طور پر اس پروگرام میں سرپرستی حاصل ہوتی ہے ممتاز عالم دین، اور ان فقہی امور میں خصوصی طور پر ایک خاص اپنی بصیرت رکھنے والے علامہ مفتی قاسم ضیاء صاحب آپ اس اسٹریم تشریف فرمائے، سلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، جزاک اللہ جی۔ ناظرین، میں انشاءاللہ کہ مفتی صاحب کے سامنے وہ سوالات ضرور رکھوں گا جو اب تک مجھ تک پہنچے ہیں، لیکن اس دوران بھی آپ کے لیے یہ سہولت رہے گی کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور براہ راست بھی کہ مفتی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں سوال ایک چھوٹی سی وضاحت کے ساتھ، اور یہ بڑا لازم بھی ہے چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور میں جتنی باتیں کر رہا ہوں ان کو میں اضافی سمجھتا ہوں، سچی بات ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے اس پروگرام کے دوران، لیکن یہ بات کرنا بڑا لازم ہے کہ جو بھی آپ سوال کریں اس سوال کو کرنے سے پہلے خود آپ اس سوال کو سوچ لیں، غور کر لیں، تاکہ اس کے جواب کی مکمل تفہیم ہو سکے آپ تک، وہ جواب پوری طرح آپ تک پہنچے، کیونکہ سوال جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو جواب اس کا پوری طرح آپ تک اس کا ابلاغ نہیں ہوگا، تو یہ بڑا لازم ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ خصوصیت کے ساتھ فقہی جو ہمارے سوالات ہیں یا معاملات ہیں ان کے حوالے سے پروگرام ہے۔ ہاں، آپ عقائد کی بھی بات کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو یقینی طور پر ہر سوال میں اس دائرے کے اندر محدود رکھیں گے جس میں خواہش یہ ہو آپ کی بھی، ہماری بھی اور تمام دیکھنے والوں کی، کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ یہ سیکھنے کا پروگرام ہے اور اس لیے یہ بڑا لازم ہے کہ ہم اس وقت اس پروگرام کے ایک ایک وقت لمحے کو مفید بنائیں، اور یہ ہم بھی کریں گے لیکن آپ کے لیے بھی یہ کرنا بہت لازم ہے۔ تو کلومی صاحب کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں تو ان سے ہم آغاز اس کا کر لیتے ہیں۔ طہارت ظاہر ہے جو کہ سب سے بنیادی چیز ہے ایک بندہ مومن کی، تو اس کے حوالے سے کچھ سوالات آئے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال، اور مجھے خود بھی اس کا سچ بات ہے کہ فہم نہیں ہے اس سوال کے جواب کا، آپ کچھ عنایت فرمائیں گے؟ یہ جو آنسو بہتے ہیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور اگر ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے کیا فقہا نے متعین کی ہے صورت؟ ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، اہم کوسچن ہے۔ پہلی بات ہے، جو آنسو ہماری آنکھوں سے نارملی حالت میں نکلتے ہیں وداؤٹ اینی النس، نارمل حالت میں نکلتے ہیں، اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ بالٹی بھر جائے، یعنی میں مبالغہ کر رہا ہوں، بالٹی تو نہیں بھرتی، لیکن جتنا مرضی بندہ روئے لیکن اس سے وضو پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ لیکن جو آنسو آنکھ سے بیماری کی وجہ سے نکلیں، النس کی وجہ سے نکلیں، یا آنکھ کی بیماری اشوب چشم جسے کہتے ہیں وہ بیماری ہو، اس کی وجہ سے جو نکلتے ہیں، جو آنکھ کی بیماری ہے تو اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہمارے فقہا نے یہ بیان کی ہے کہ وہ آنسو باہر نکلیں بہنے کی مقدار کے مطابق، یعنی یا بہہ جائیں یا بہنے کی مقدار، اتنے آنسوؤں کو وہ بہنے کی مقدار اسے کہا جائے، فلوئنگ جو اماؤنٹ ہوتی ہے۔ خون پر قیاس کیا گیا ہے اس کو؟ جی خون پر، یہ یعنی پیپ، خون اور آنسو اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ اسی پر قیاس کیا گیا ہے کہ اتنے، مثلا خون نکلتا ہے باڈی سے اور اگر وہ فلو نہیں کرتا تو وہ ڈزنٹ بریک دا وضو اس سے بالکل نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ اتنی اماؤنٹ میں ہے کہ وہ فلو کر سکتا ہے لیکن فلو ہی نہیں کر رہا، مثلا ایک طرف ڈھلک گیا ہے، اس کو بھی فقہا نے کہا ہے کہ وضو توڑ دے گا۔ اسی طرح آنسو ہے، وہ آنسو جو بیماری، آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلا ہے، یعنی بعض اوقات لوگوں کا شوب چشم ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے قطرے کچھ نہ کچھ نکلتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ گویا کہ پیپ نکل رہی ہے، پیپ پر اس کو قیاس کیا ہے، آنکھوں سے پیپ نکل رہی ہے، لہٰذا ایسی صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی، اور اسی سے وضو کے مسائل میں بھی ایک سوال اور آیا ہوا ہے کہ اگر وضو کر رہا ہے ایک شخص اور وضو کے دوران ہی اس کو یہ گمان گزرتا ہے کہ اس کا کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے، جو کہ خصوص طور پر میں اس میں اضافہ کروں گا کہ فرائض میں شامل ہے، اگر وہ
تو اس صورت میں کیا صورت ہوگی وضو کی؟ جی جی، یہ عموماً جو متوسوسین لوگ ہوتے ہیں جنہوں کو وسوسے زیادہ آتے ہیں ان کو اس طرح کے شک گزرتے رہتے ہیں. ایسی صورت کے اندر اگر وضو کے دوران ہی ایسا شک واقع ہوا ہے اور زندگی کا اگر یہ پہلا واقعہ ہے، زندگی کا پہلا واقعہ ہے، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ اگر کسی عضو کے دھلنے کا شک ہے تو بایاں پاؤں فقہا نے لکھا دھو لیں، کیونکہ بایاں پاؤں جو ہوتا ہے سب سے آخر میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے فقہا کے ظن غالب کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وہی رہ گیا ہو. تو اگر ان کا یہ پہلا شک ہے، اگر ان کی نارمل عادت یہ ہے کہ یہ وسوسہ ان کو عموماً آتا ہے، پھر بالکل اس پر توجہ نہ کرے، یعنی کوئی بھی اٹینشن وسوسے کی طرف نہ کرے، کیونکہ یہ پھر وسوسہ ہے. کیونکہ ولہان نامی ایک شیطان ہے جو وضو پر مقرر ہے کہ وضو کرنے والے متودین کو وہ صرف اور صرف وسوسے ڈالتا ہے. اور بعض لوگ اتنے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ درس نظامی کی کتابیں مجھ سے پڑھتا تھا، تو مجھ سے عموماً اجازت مانگتا ہے، استاد جی میں نے وضو کرنا ہے. میں نے ٹھیک ہے. آفٹر پیریڈ یعنی 45 منٹ وہ آتا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے وضو کرنے کے لیے تو چند منٹ لگتے ہیں، آپ 45 منٹ کے بعد آئیں، مکمل پیریڈ آپ نے ضائع کر دیا. انہوں نے کہا کہ استاد جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک وضو دھوتا ہوں تو مجھے یہ وسوسہ آتا ہے کہ یہ صحیح نہیں دھلا، میں اس کو بار بار دھوتا ہوں اور مجھے 45 منٹ 45 منٹس لگ جاتے ہیں وضو کمپلیٹ کرنے میں. اور اس کو پھر میں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے اس کے وساوس ختم کرنے تھے تو اس کو بڑا سمجھایا میں نے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دوسرے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری لگا دی کہ اس کو آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ تمہارا وضو دھل گیا. اب وہ اس کے پاس بیٹھتا 10 منٹ تک وہ بیٹھتا اور اسے بتاتا کہ ابھی اس کو نہ دو، تمہارا یہ وضو دھل گیا. اس قدر لوگ وسوسوں کے اندر، بیماری کے اندر شکار ہیں. لہٰذا میں نے ایک وظیفہ، بہت ہی مجرب وظیفہ اس کے لیے دینا چاہوں گا ناظرین کو. اگر وسوسہ، کسی کو وسوسے کی بیماری ہو، وضو کے اندر وساوس آتے ہوں، آمنت باللہ ورسولہ وہ پڑھنے کی عادت بنا لے یا وسوسے کے ٹائم پڑھ لے. انشاءاللہ ہمارے فقہا نے بھی لکھا ہے اور سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے جزم کا اظہار فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں، فرماتے ہیں جتنا بڑا مریض وسوسوں کا ہوگا انشاءاللہ وہ وساوس سے جلد نجات پا لے گا. اچھا، یہ وضو کے لیے وظیفہ خاص ہے یا یہ اینی وساوس کے لیے ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ پیارا وظیفہ صحیح مسلم کی حدیث ہے عطا فرمایا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایسے وساوس گزرتے ہیں کہ ہم آگ کو بہتر جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں، ان وساوس سے بہتر آگ پکڑنا ہم بہتر جانتے ہیں، اتنے خطرناک وساوس. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو کہا جب تمہیں وسوسہ آئے تم آمنت باللہ پڑھ لیا کرو. آپ نے فرمایا آمنت باللہ، لیکن مومن کا تقاضا ہے کہ وہ رسول ہی ساتھ جوڑ لے. آمنت باللہ ورسول ہی پورا وظیفہ ہمارے فقہا نے عطا فرمایا ہے. اگر کوئی عادت بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ وساوس اور ڈپریشن اور جو مینٹل النسز ہیں ان سے نجات پا لے. اور ناظرین تو بڑی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو بات کی ہے اور ساتھ ایک وظیفہ ہوتا ہے بڑا ہی کمال کا ہے، کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں اور جان سکتا ہوں کہ یہاں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ہمارے لیے تو شاید ایک بہت ہی زیادہ ضروری ہے. مجھ سے کال لیتے ہیں لیکن مجھے خود اس پر نا ابھی آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ دین کے نقطہ نظر سے وسوسہ جو ہے یا وسوسہ اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو یہ کہاں کہاں احاطہ کرتا ہے اور کس کس چیزوں میں وسوسہ کہیں گے. لیکن پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پہلے تو شکایت ہے، پچھلی دفعہ پچھلی ویک میں نے جو سوال پوچھے مفتی صاحب نے یا بتانا پسند نہیں فرمائی، آپ نے ان کو بتایا نہیں. مفتی صاحب جوان آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی جوانی اگر مجھے عطا فرمائے، وہ ایسا پلیٹ فارم عطا فرمائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا بتاؤں کہ لوگ سوئے ہوئے مردے بھی اللہ ان کو زندہ کر دے. مفتی صاحب تو جوان ہیں، معلوم نہیں یہ مسائل دسرے میں ایسا معلوم ہوتا کہ مفتی صاحب کی کوئی 200 سال عمر ہے تو توجہ نہیں کرتے. میں شکایت کروں گا اللہ کی پاک بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی پاک بارگاہ میں. میں اتنی محنت کرتا ہوں توجہ نہیں آپ فرماتے. میں عظمت رفتہ کے کوئی چند نور والی عصیت کرنے والی چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب بردر بات سنیں نا. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. ہماری بھی عرض سن لیں، ہماری بھی
ہماری عرض سن لینا, عرض ہماری بھی سن لینا, تاکہ ہماری بات آپ تک پہنچے, آپ کی بات ہم تک پہنچے. آپ صرف میری عرض سنیں جناب. ایک تو اپنا نام سب سے پہلے بتائیں, سلام تو آپ نے کر لیا. اچھا, میرا نام ایم خان, بریڈ فورڈ, یورک شائر کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ایم خان جی 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 ایم خان صاحب, اب آپ مہربانی یہ کریں. میرا پہلا مسئلہ جو پوچھنا یہ ہے جی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی, اسے کسی نے پوچھا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی. خان صاحب, اور خان صاحب عرض سنیں نا جناب, سوال کریں, اتنا ٹائم نہیں نا, یہ تو آپ سوال ہی کرنے لگا ہوں, کوئی میں کہانی نہیں پانے لگا. سوال سنیں آپ, سلطان صلاح الدین ایوبی. جی میں گزارش کروں گا ناظرین, پلیز پلیز پلیز, خان صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, آپ سوال کریں, فقہ کا سوال کریں, کوئی بھی کریں لیکن سوال کریں پلیز. تقریر مفتی صاحب نے کرنی ہے, ہم اگر کرنا بیٹھے ہیں تو وقت ضائع ہوگا. جی مفتی صاحب, وسوسے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں گے, جو چونکہ یہاں کا بڑا مسئلہ ہے. جی یہ بگ پرابلم ہے, کیونکہ یہ کیسز میرے خیال میں اگر چھوٹی سی اجازت دیں تو کیا نفسیاتی مسائل, ذہنی مسائل, خانگی مسائل, یہ سب کچھ وسوسوں میں آ جائیں گے؟ یہ جو نفسیاتی جتنے مسئلے ہیں نا, جو ہماری سائیکی سے متعلق ہے, ہو سکتا ہے یہ وساوس سے شروع ہوتے ہوں. میں نے تو یہ سمجھا جتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں نا, سب سے پہلے وساوس سے شروع ہوتے ہیں, پھر وہ ایک سائیکی پرابلم بن جاتی ہے, پھر اس کو ڈس آرڈر کا نام دیتے ہیں یہ سائیکالوجی والے. اور تقریباً میرے خیال میں مجھے 20 کیسز میں نے ایسے ڈیل کیے ہوں گے, اور الحمدللہ میں بڑا اس پہ یعنی خوش ہوتا ہوں, جن کو پھر میں نے یہ علاج عطا فرمایا 100% ایگزیکٹ, وہ تمام النسز سے انہوں نے نجات پائی. ابھی آج کال لے لیں جی بالکل جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام جی پلیز نام بتائیے گا. جی مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی بھائی, آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں, ایک پاکستانی. نام بتائیں گے؟ جی جی میرا نام بہرام خان. بہرام خان جی, آپ فرمائیں. مجھ صاحب آپ کا سوال سن رہے ہیں, آپ سوال بتائیے. جی 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 آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں جی, پلیز. ارشاد فرمائیے. اچھا بات, جی جی میرا بات یہ ہے کہ میں, آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ جی ہم سن رہے ہیں, آپ ٹی وی سے نہ سنیں, آپ ہماری آواز سنیں نا, تاکہ ڈائریکٹ آپ تک پہنچے. آپ ٹی وی بند کر دیں, آپ سوال کریں. جی اچھا, بات یہ ہے کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں, جی اور جتنا زیادہ پڑھتا ہوں اتنے زیادہ وسوسے آتے ہیں, جی اور بہت بہت برے قسم کے. جی جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے ان سے کب کیسے نجات ہو. جی جی ٹھیک ہے بہرام خان, آپ ٹی وی دیکھتے رہیں انشاءاللہ. کہ مفتی صاحب اسی پر ہی بات کر رہے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ بعد نعت خواں یعنی سیدنا امام حسین کو سلطان, نبیوں کا سلطان کہتے ہیں, یہ نعت خانوں کے لیے کیسا؟ اور دوسرا سوال, سلطان صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا کہ آپ حافظ قرآن ایسے لوگوں کو کیوں لائے ہیں, یہ جنگ جہاں مرگی ان کی ضرورت نہیں. وہ صلاح الدین ایوبی نے کیا جواب دیا؟ اچھا جی. دوسرا اس نے پوچھا کہ جمعے کا دن آپ نے کیوں انتخاب کیا سلطان صلاح الدین ایوبی سے, اس کا بھی جواب دیں. اچھا جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. جی مجھ سب انہوں نے جو سوال کر لیا بہرام خان صاحب نے, وہ بھی ساتھ اٹیچ جائے گا, بڑا امپورٹنٹ ہے. جی اور میں یہ عرض کروں گا پروگرام کے دوران کئی بار یہ وظیفہ بتائیں آپ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے انہوں نے سوال کیا نا وسوسے سے ریلیٹڈ, یہ عموماً عورتوں کو اور جو انڈر ایج 18 انڈر ایج ہیں ان بچوں کو یہ پرابلم, کیونکہ وہ مینٹلی میچور نہیں ہوتے. عورتوں بھی مینٹلی اتنی میچور نہیں ہوتی جتنی میلز ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو وساوس پکڑ لیتے ہیں, اور ایسے پکڑتے ہیں کہ چھوڑتے نہیں, اور معاذ اللہ کبھی کبھی کفر و ایمان کے وساوس بھی آتے ہیں. جیسے کہ بھائی نے کوشچن کیا کہ قرآن کے متعلقہ وساوس آتے ہیں. تو اب ان کو دور کرنے کا جو علاج میں نے آپ کو یعنی کہ دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ یہ ہے, آمنت باللہ ورسولہ, آمنت باللہ ورسولہ. یہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل, یہ مجرب ہے ہمارے فقہا کا اور ہمارے یعنی اپنے مشائخ کا, یہ مجرب ہے. انشاءاللہ وساوس ریموو ہو جائیں گے. ہاں اگر کوئی مینٹل ڈیسیز ہے آپ کو, اس وجہ سے یہ پرابلم ہے, وساوس سے شروع نہیں ہوئی, کوئی مینٹلی ڈیسیز ہے, تو پھر اس کا علاج بہترین وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی پر دم کرنا ہے, اول آخر درود شریف پڑھ کر 60 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنا
اچھی طرح اس کو یاد کرنا ہے کسی قاری سے، لا حول ولا قوت الا باللہ 60 ٹائم، 59 بھی نہ ہو 61 بھی نہ ہو، کیونکہ جو وظائف ہوتے ہیں ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پوری کرنا ضروری ہوتے ہیں. اور عاملین یہاں تک لکھتے ہیں کہ جس طرح کیز ہے نا، اس کا ایک دندہ زیادہ ہو یا ایک کم ہو تو تالا نہیں کھلتا، اسی طرح ہی ان کی اماؤنٹ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو نہ 59 ہو نہ 61 ہو، 60 ٹائم ہو. یہ پانی میں دم کر کے اگر ڈیلی پئیں، انشاءاللہ 40 ڈیز کے انڈر آپ کی جو مینٹلی ڈس آرڈرز جو بیماریاں ہیں بالکل ریموو ہو جائیں گی. جی ناظرین، یقیناً آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنی اہم چیزیں ہیں اور کتنا ضروری ہے. پھر یہ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی یہ وہ وظائف ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے، اور وہ پھر مشائخ نے عطا کی، تو ماشاءاللہ یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. جی لیکن بھی سب چونکہ طہارت کے بھی ساتھ معاملات اور مسائل چل رہے ہیں، تو ایک تو تھوڑا سی ارشاد فرما دیں کہ غسل کی طرف میں لے جاتا ہوں کہ غسل کے ایک تو فرائض آپ بتائیں، اور پھر یہ ہے کہ شاید جنہوں نے پوری طرح اس مسئلے کو سمجھا نہ ہو تو غسل فرض جو ہے اس کو کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے. جی تو اس کو ذرا جی پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ عموماً غسل فرض کب ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا وجوہات ہیں. جو بالغین ہیں، لڑکا بالغ ہے یا بچی بالغ ہے، ان جیسے بچی اگر بالغ ہوتی ہے تو یہ حیض کے پرابلمز ان کو ہوتے ہیں، عورتوں کو منتھلی سائیکلز جو پیریڈز بھی کہتے ہیں، یہ جو پیریڈز آتے ہیں اس کے بعد یعنی ختم ہونے پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے عورت پر. اسی طرح اگر میل کوئی ہے وہ بالغ ہے اور اس کو ویٹ ڈریم آ جائے یعنی احتلام وغیرہ ہو جائے، یا وہ شادی شدہ ہے، ہم بستری سے فارغ ہو، تو ان پر غسل فرض ہوتا ہے. یہ وجوہات. اب غسل فرض کا ایک کرائٹیریا ہماری شریعت نے بیان کیا ہے کہ یہ کیسے اتارا جائے گا. مثلا اس کے 3 فرائض قرآن اور سنت کی روشنی میں فقہاء نے ہمیں بیان کیے ہیں کہ یہ نیسیسری ہے. کیوں قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جنبی کے لیے، وہ ہے فطہرو، کہ خوب طہارت کرو. یہ امر ہے اللہ کی طرف سے. لہذا خوب طہارت کیا ہے؟ اس میں ایک کلی ہے، کلی کرنا یعنی گارگلنگ جس کا ہم کہتے ہیں، اور نوز میں واٹر ڈالنا، یعنی اتنا واٹر ڈالیں کہ آپ کی جو نرم ہڈی ہے اس تک پانی پہنچ جائے. اور تیسرا فرض جو ہے فطہرو سے ثابت کیا ہے اور احادیث سے ثابت ہے، وہ پورے جسم سے پانی بہانا، ٹچ نہیں کرنا، پانی بہانا یہ ضروری ہے. اب کلی کیسے کرنی ہے؟ ہمارے ہاں کلی کا کیا کنسپٹ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جسٹ منہ میں پانی ڈالا، تھوڑا سی گارگلنگ کی اور پھینک دیا. ایسا نہیں. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس طرح کلی کرنی کہ آپ کے منہ کے ہر پرزے اور دانتوں کے درمیان خلا، اور اس طرح آپ کے پورے تالو کے اوپر نیچے، زبان کے اوپر نیچے ہر جگہ پہ پانی پہنچے اور بہے اور پھر نکلے، پھر آپ کی کلی کمپلیٹ ہوگی. اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا ہے تو ناک کا ایک بال جو نرم ہڈی تک ہے، ناک کے بال عموماً نرم ہڈی سے پہلے اس کے اوپر بال نہیں ہوتے، ایک بال جڑ سے لے کر نوک تک کا دھلنا ناک میں ضروری. نہ کہ صرف پانی کو تھوڑا سا لگایا اور ناک میں پانی ڈل گیا. اس کے بعد پورے جسم کو کیسے دھونا ہے کہ جب سر پہ آپ پانی پھینکیں، پہلے آپ داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور دوسری جب پانی پھینکنا ہے تیسری بار وہ پھر پورے باڈی پہ سر سے شروع کریں گے. تو سر پہ پانی پھینکیں گے. سب سے پہلے آپ کے کانوں کی پچھلی سائڈ پہ اگر عورتیں ہیں ان کے بال ہوتے ہیں وہ اچھی طرح چیک کر لیں کہ وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ویری فیٹ مین ہوتے ہیں یعنی موٹے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ان کی بلٹیں ہوتی ہیں پیٹ پر، ان بلٹیں وہ خشک رہ جاتی ہیں، ان پہ یہ نہ احتیاط کر لیں. بغلوں کی احتیاط کر لیں. دونوں رانوں کے درمیان اچھی طرح ہر جگہ کو دیکھ لیں کہ پانی بہہ گیا ہے. اور پھر عورت کے لیے آسانی ہمارے فقہاء نے ایک بیان کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ عورت کے بال ہوتے ہیں زیادہ، اور ویسے تو مرد کا ایک بال جڑ سے لے کر نوک تک دھلنا ضروری ہے غسل میں. ایک بال، وہ آنکھوں کے بال ہیں، وہ آئی برو کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، سر کے بال ہیں، اور دیگر جسم کے بال، سینے کے بال بھی وغیرہ بھی شامل ہیں اس میں. لیکن عورت کے لیے ایک رخصت ہے. وہ رخصت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ چٹیا کر لے اور صرف اپنے سر کے بالوں کی جڑیں تر کر لے.
باقی جسم کے تو پورے بال دھونا ضروری ہے. سر کے بالوں کے صرف جڑیں ان کے اندر پانی بہانا صرف عورت پر ضروری ہے, پورے بال دھونا عورت پر ضروری نہیں ہے. اچھا یہ غسل کے اندر اسپیشلی یہ ان کے لیے بہت بڑی رخصت ہے. شاید اکثر عورتوں کو اس کا پتہ بھی نہ ہو. جی جی. کیونکہ عورتوں کو یہاں جیسے کہ سردیاں ابھی سمر شروع ہونے والا ونٹر شروع ہونے والا ہے, اور عموماً اس طرح کے پرابلمز رہتے ہیں کہ جلدی بال خشک نہیں ہوتے اور دوبارہ کوئی غسل کی حاجت پڑتی ہے. تو ایسی صورت میں عورت تو بیچاری وہ مینٹلی کسی ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے گی, بار بار بالوں کا گیلا رہنا, اور سر اس لیے لہٰذا اس کا صرف جڑیں خشک تر کرے, پانی بہائے, اور پورے بالوں کو دھونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا اگر کوئی کال وغیرہ ہے تو. جی نہیں آپ جاری رکھیے, آپ وصول جی فرمائیں. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم عموماً جو ہے غسل کے اندر اس کی احتیاط نہیں کرتے. جیسے کہ ہمارے میل حضرات ہیں, جب وہ غسل کرتے ہیں تو بعض میل حضرات کے سینے پہ بال ہوتے ہیں. اب بال اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اچھی طرح ان پہ پانی ہاتھ نہ پھیریں, پانی نہ بہائیں, تو ان کے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا جو میل حضرات کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ایک روایت آپ کی سیرت کے حوالے سے پڑھی اور میں بھی بڑا حیران ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو زلفیں رکھنا سنت ہے, جی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے احرام کی حالت میں, یعنی جب بولڈ کروانا پڑتا ہو عمرے کی اور یا حج کی صورت میں, اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی زلفیں سجائی رکھی اپنے سر مبارک پر. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بولڈ کروا دیا. بہت زیادہ محتاط تھے طہارت کے معاملے میں, طہارت کے معاملے میں بہت محتاط تھے. آپ نے فرمایا میں اس لیے یہ بولڈ کروا دیا, یعنی گنج کروا دی, بال بالکل ختم کر دیے, تاکہ میں ڈرتا ہوں کہ غسل کے اندر میرا کوئی بال خشک نہ رہ جائے. اور بالوں کے بال ہوتے ہیں سینے پہ زیادہ یعنی ہوتے ہیں. میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ یہ بال فقہا نے ریکمینڈ کیا ہے, ہمیں ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ سینے کے جو بال مرد کے ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ گنے ہیں غسل کے اندر وہ زیادہ احتیاط کرے, نہیں کر سکتا تو اس کو کٹوا دے, صاف کروانا بالکل درست اور جائز ہے. مکمل صاف کروانا, مکمل صاف کروا سکتا ہے, سینے کے مکمل بال, اسی طرح کمر کے پیچھے مکمل بال, اس کے علاوہ اور دیگر بال سوائے ابرو اور داڑھی کے پورے جسم کے بال مرد کٹوا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو ساتھ میں پوچھ لوں, یہ جو انوانٹیڈ بال ہیں جی جی جو مرد حضرات نے اتارنے ہیں اور خواتین میں, تو ان کے لیے کیا پیریڈ متعین ہے, کتنے دنوں تک سنت طریقہ کار؟ جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا کوشچن ہے. 40 ڈیز کا ایک متعین پیریڈ ہے. 40 ڈیز سے پہلے ضروری ہے کہ وہ لوگ کاٹ دیں. 40 ڈیز سے زیادہ نہ بڑھیں, اگر ایک دن بھی بڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے, یعنی ایک ناجائز امر کا ارتکاب ہو جائے گا. لہذا بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسا جمعہ کا ڈیز متعین کر لیں. عموماً میل حضرات ایسے کرتے ہیں, جمعہ والے دن جب غسل کرتے ہیں تو یہ سلسلہ یہ اچھا ایک دن ہے. ویسے ہمارے علماء اور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جمعے کے بعد کریں. اچھا, جمعے کے بعد, تاکہ وہ بال بھی جمعے کی سعادت حاصل کر لیں. اور جمعے کے بعد کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن عموماً پہلے ہے تو جن کی عادت پہلے وہ پہلے بھی کاٹ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ جمعے کے بعد کریں. ناخن کاٹنے ہیں تو جمعے کے بعد کر لیں, اور ویسے کوئی بال وغیرہ کاٹنے تو جو جمعے کے بعد کر سکتے ہیں, پہلے بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو بغل کے نیچے کے بال, ان کا بھی وہی حکم ہے؟ جی جی سیم حکم ہے 40 ڈیز والا. اچھا. واٹس ایپ پر کسی کا کوشچن ہے جی کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ داڑھی واجب ہے ہم علماء فقہاء احناف کے نزدیک. داڑھی ایک مشت مانا یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کتنی انچ بن جائے گی, 4 انچ تقریباً بنتی ہے, میں بھی 4 انچ سے تھوڑا کم ہوگی. یہ واجب ہے, اور فقہاء احناف نے اس کے وجوب کا قول کیا ہے, اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 140 احادیث اس کے وجوب پر فتاوی رضویہ شریف میں بیان کی ہیں. جلد نمبر ہے 22, اس میں پورا اعفاء اللحا کے نام پہ ایک کتاب لکھی ہے. اعفاء اللحا عربی کے اندر اعفاء اللحا, لحا مانا داڑیاں, اعفاء مانا معافی دو, یعنی وہ حدیث ہے نا اپنی داڑیوں کو معافی دو, اسی سے آپ نے ایک نام رکھا اور اس پہ پوری کتاب لکھی ہے. قرآن پاک کی 18 آیتیں سے ثابت کی ہے اور 140 کے قریب احادیث لے کر آئے. تو دیگر ہمارے شوافے کا اور حنبلیہ کا اور اختلاف بھی ہے, داڑھی کی مقدار میں ہے, داڑھی رکھنے میں نہیں, داڑھی کی مقدار میں ہے.
ان کے نزدیک جیسے شوافے کے نزدیک داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے اور مقدار ضنیہ ہے. مقدار ضنی میں بس داڑھی ہو ضروری نہیں ہے. لیکن احناف جو ہے تقریباً ان کا اجماع ہے پورے احناف کا جو مقدار پر بھی مقدار میں بھی اختلاف نہیں ہے. جیسے صاحب فتح القدیر نے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کی. فتح القدیر کے اندر صاحب ہدایہ کی جو شروحات ہیں ان کے میں بھی اس بات کا یعنی ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ علماء نے مقدار کے اندر ہمارے احناف میں سے ہی اختلاف کیا ہے. موجودہ علماء بھی ہیں انہوں نے اختلاف کیا, انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ پر جو صریح اور واضح قول ہے یعنی ہم ان کو بھی احترام کرتے ہیں, ان کے دلائل کو بھی سنتے ہیں. اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ضرور ہے, لیکن جو مفتہ بھی قول ہے, جو صحیح قول ہے, وہ میں نے بتا دیا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. جی ماشاءاللہ. ایک سوال فقہی سوال خیر نہیں ہے جی, یہ علی ہیں لندن سے, جی جی ان کا میسج آیا ہوا ہے کہ کیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جو تخت لایا گیا تھا کیا وہ جن لایا تھا یا کوئی اور لایا تھا؟ حضرت سیدنا ملکہ بلقیس جو تھیں جی ان کا تخت کے بارے میں سوال ہوگا. ان کا تخت لایا گیا تھا, لکھا انہوں نے سلیمان علیہ السلام. جی اچھا جی جی ان کا تخت لایا گیا تھا. اور یہ حضرت سیدنا آصد بن برخیہ جی جی جو ہماری تفاسیر کے اندر جن کا نام آتا ہے جی وہ لے کر آئے تھے اپنی کرامت کے ذریعے. اور یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور ولی اللہ کی کرامت بھی ہے, لہٰذا وہ لے کر آئے تھے, کوئی جن نہیں لے کر آیا تھا. ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شفیع محمد شفیع کرائی سے. جی محمد شفیع. جی 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 آپ سوال کیجیے پلیز. میرا سوال یہ ہے کہ جب غسل لیا ہے تو وضو کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی اگلی کال. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ مفتی صاحب ابھی داڑھی کے بارے میں فرما رہے تھے جی جی کہ ایک مشت ہونی چاہیے, لیکن میں نے کسی سے سنا بھی ہے اور ویریفائی بھی کیا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام حج پہ آتے تھے تو کچھ صحابہ کرام نے اپنی داڑھی کو جہاں بال سر منڈوایا داڑھی کو مشتب کیا. سب صحابہ کرام کی, اور یہ حدیث بہت مشہور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ یہودوں کی نصارہ کی نقل نہ کریں, مونچھیں منڈوائیں اور داڑھی بڑھائیں. اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں مفتی قاسم جا صاحب؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر گئے تو یہ جو فقہ کا علم جو ہمارے اندر آیا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے تھے, جتنے ائمہ کرام ہیں سب قرآن و سنت پہ فالو کرنے والے تھے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو فقہ, ہم یہی بولتے ہیں کہ ہم تو حنفی ہیں, ہم تو حنبلی ہیں, ہم تو شافعی ہیں, لیکن ہم ان کے شاگردوں کو فالو کرنا شروع ہو گیا. وہ تو قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے تھے. جی تو یہ ایسے تضاد کیوں ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے تو اپنا نام بھی پلیز بتائیے گا جہاں سے بول رہے ہیں. شہر یاسر. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ یاسر, تھینک یو. جی تینوں سوال اہم ہے. ایک تو وہ پہلا جو پوچھا محمد شفیع صاحب نے کہ غسل کر رہا ہے تو کیا وضو کرنا بھی لازم ہے کہ؟ جی اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہے اور اس نے اس کے بعد نماز پڑھنی ہے تو غسل ہی اس کے لیے کافی ہے, اس کو علیحدہ وضو کرنے کی حاجت نہیں. کیونکہ وضو کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ہم پہ فرض کیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, 4 چیزیں فرض کی ہیں. یعنی اپنا پورا چہرہ دھونا, ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا, سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. تو یہ سارے غسل میں دھل جاتے ہیں. نیت اگر وضو کی نہیں بھی کی, اگرچہ نیت وضو کی نہیں کی, کیونکہ ہمارے نزدیک, ہمارے فقہا کے نزدیک نیت وضو کے لیے شرط نہیں ہے. وضو کے صرف 4 عضو دھلنا شرط ہے. تو جب نیت ہمارے لیے شرط نہیں ہے تو نیت کے بغیر بھی اگر بارش میں بندہ جا رہا ہے ویسے اس کے یہ عضو دھل گئے تو اس کو وضو کرنے کی حاجت نہیں, وضو اس کا ہو گیا. تو اگر کسی کے عضو کسی حالت میں دھل جاتے ہیں اس کا وضو ہو جاتا ہے, اور اسی طرح غسل کے اندر اس کا وضو ہو جائے گا, لہذا اس کو دوبارہ وضو رپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس لیے رپیٹ کرتا ہے کہ میں نور علی نور حاصل کروں, جس کو فقہا نے لکھا ہے, تو اس نیت سے تو وہ رپیٹ کر سکتا ہے. لیکن
بار بار یہ نیت بھی نہیں چلے گی، وسوسے میں آ جائے گی، وسوسے میں آ جائے گی، تو اس طرح نہ کیا جائے۔ دوسرا ایک کال لیں جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی شاہ جی، آپ کو بہت بہت سلام، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، جو ہوتا ہے آپ کا انات شریف کا۔ جی تو میں نے بیٹے باپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے استخارہ کرایا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نظر بد ہے، تو وہ میں نے اپنا کروایا ہے مجھ پہ، تو ابھی میں اس کا کیسے توڑوں گا؟ تو یہ تھوڑا سا فرما دیں، کہاں سے استخارہ خود کیا ہے یا کسی اور سے کروایا ہے؟ نہیں کروایا مدنی چینل والوں سے۔ اچھا اچھا، تو اپنا نام پسند کریں گی بتانا میری بہن یا؟ جی شہدہ پروین۔ ٹھیک ہے، اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ اکولٹری سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، جزاک اللہ۔ ایک اور کال لیں گے جی، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ احمد بول رہا ہوں جرمنی سے۔ مولانا صاحب کو آپ کو بہت بہت سلام جی وعلیکم السلام، نام کیا بتایا بھائی جرمنی؟ جی جرمنی سے احمد بول رہا ہوں۔ جی احمد بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کیا کنسپٹ ہے اسلامی حکومت جو ہو، اور یہ جو دھرنے کی سیاست یا دوسروں کو گرانا کیا مقصود ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے اگر دور میں اگر کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو وہ اس کا جواب دے، یا بکری کا بچہ بھی۔ تو یہ جو حکمران ہوتے ہیں، اب اگر 30-40 سال کوئی کر کے گیا ہے بیڑا غرق۔ جی بہت شکریہ احمد بھائی، بہت شکریہ یار، یہ فقہی مسائل کا سوال پروگرام تو ہم اسی حد تک، یہ سوال آپ کا انشاءاللہ لیں گے ہم اسلامی حکومت کے حوالے سے۔ اگلی کال جی، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ نصیر خان لندن سے بول رہا ہوں۔ جی نام کیا بتایا بھائی؟ نصیر خان لندن سے۔ جی بولیے بھائی۔ السلام علیکم۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز، اب سوال کریں جی۔ نصیر خان جی میں پوچھنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ موکل جو آدمی پر آتا ہے وہ کیا موکل کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی جزاک اللہ۔ سوالات 3-4 اکٹھے ہو گئے جی۔ تو ایک تو وہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ صحابہ کرام جب تشریف لائے آتے تھے تو بعض صحابہ کرام اپنی داڑھی بھی مڑانے قائل تھے، تو اس میں کوئی روایت ایسی ہیں؟ ایسی روایت کوئی ایسی پڑی نہیں، بلکہ شاید اس روایت کے خلاف سیاستہ کے اندر اور دیگر کئی روایت موجود ہیں۔ پہلی بات یہ روایت ثابت کریں کہاں ہے، میرے خیال میں نہیں مل پائے گی۔ دوسری بات اس کے خلاف ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی تھے جن کے ایک ہی بال تھا داڑھی کا۔ یہ روایت بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے افاع الحا کتاب میں لکھی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہیں وہ منڈوا دیا، یعنی اکھیڑ دیا۔ جو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی طرف نظر توجہ جو مشفقانہ نظر ہوتی تھی نہ فرمائی، حالانکہ ایک بال تھا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک بندے نے شہادت دینے کے لیے آیا، شہادت یعنی گواہی دینے کے لیے آیا ایز اے وٹنس، اس نے کچھ بال داڑھی کے چنے ہوئے تھے، یعنی جو مقدار ہے اس سے کم کیے ہوئے تھے، کچھ بال چنے تھے، چنے منا یا تو جڑ سے اکھیڑتے یا کاٹے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گواہی نہ لی، ریجیکٹ فرما دیا، مردود الشہادہ اس کو قرار دیا۔ اور یہ روایت بڑے ثقہ سند کے ساتھ صحیح روایت کے ساتھ آئی ہے، یعنی اس کو ہم اگر روایت کو لیں تو اس کو مشہور کا درجہ ہم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے صحابہ نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی بھی داڑھی نہ منڈوائی، نہ کم کی مقدار شرعی سے، اور بلکہ اس کی شہادت کو رد کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایات ذکر کرنے کے بعد ہمارے فقہا کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھیں مردود الشہادہ جو بندہ ہوتا ہے وہ فسق کی بنیاد پر ہوتا ہے، اعلانیہ فسق، اعلانیہ، ورنہ کسی اور گناہ کی وجہ سے مردود الشہادہ جو چھپ کر گناہ کرتا ہے نا، جتنے بھی کرتا ہے اللہ اور اس کے درمیان ہے، وہ مردود الشہادہ قرار نہیں دے، اس کی شہادت ول بی ایکسیپٹڈ، وہ وٹنس بن سکتا ہے، لیکن جو اعلانیہ گناہ ہوتا ہے وہ وٹنس نہیں بن سکتا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ داڑھی کی یہ مقدار واجب ہے۔ بہرحال یہ تو انہوں نے جو سوال کیا اس کے حوالے سے میں نے کچھ اپنے معروضات پیش کیے ہیں۔ ساتھ انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ
ہم فقہا سے کیوں لیں فقہی مسائل، بہت قرآن اور حدیث سے ہی ہم کیوں نہ لیں؟ بہت پیارا انہوں نے سوال کیا، اور اس پر میں بہت لمبی چوڑی بھی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن شارٹ کٹ اس کا جواب دوں گا۔ واقعی ہم قرآن و سنت کے فالوور ہیں، لیکن ہمارے فقہاء کرام نے یہ قرآن و سنت کے لیے اصول بنا کر بڑے احسن انداز سے قرآن و سنت کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اگر خدا کی قسم میں اٹھاتا ہوں کہ اگر قرآن و سنت کے یہ اصول اور یہ جزیات ہمارے فقہاء نے جو نکالے یہ نہ نکال کے جاتے، آج ہم بالکل بے بہرا ہو کر بہرا روی کا شکار ہو جاتے، ہم کچھ بھی قرآن و سنت سے نہ نکال سکتے، کیونکہ یہ اس وقت کے فقہاء جو ایک ایک آیت کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے، ایک ایک حدیث ان کے سامنے ہوتی تھی، اور انہوں نے یہ جزیات ایون کہ 18,000 مسائل کو اس وقت متفرع کر کے انہوں نے کتابیں لکھ کر ہمیں پیش کر دیا۔ اور فقہاء کی بات ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ مسائل نکالنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ ایون بڑے بڑے فقہاء بڑے فقہاء وہ اپنے اندر صلاحیت نہیں پاتے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بالاتفاق علماء نے مجتہد لکھا ہے، لیکن وہ بھی احتیاط کرتے تھے نقل جزیات، یعنی اپنے بڑے فقہاء کے قول کو آگے نقل کرتے اور کہتے کہ یہ اس کی دلیل بن سکتی ہے، یہ آیت اور یہ حدیث، حالانکہ خود بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہوتی تھی نقل جزیات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی کتنے جید صحابی ہیں، اچھا ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا نا، صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں ان کا نام ہے، جیسے عبادلہ الثلاثہ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، عبداللہ بن عمر ہیں ایک، اور حضرت عبداللہ بن عباس، ان میں سے ان کا نام فقہاء صحابہ میں سے، لیکن آپ سائل کو کوسچن کا آنسر نہ دیتے، اور انہوں نے فرمایا جاؤ عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ، لوگوں کا بھار انہوں نے اپنی گردن پہ اٹھا رکھا ہے، یعنی اتنی احتیاط فرماتے تھے۔ ہمارے فقہاء نے ہمارے لیے مسائل بڑے ایزی، جو لوگ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، میں نے کئی غیر مقلدین ویسے سوالات بھی کرتے ہیں، عموماً دوستی بھی تھوڑی بہتی ہوتی ہے، تو ان کو دیکھا کہ جب ایسا مسئلہ پیش آتا ہے نا کہ جو ان کی حدیث سے ڈائریکٹ نہیں مل رہا ہوتا، وہ بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ فتویٰ نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ان کی ویب سائٹس ہیں، بہت سی ویب سائٹس ہیں ان کی، آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، عوام جب ان سے سوال کرتی ہے، طلاق کا سوال کرتی ہے، نکاح کا سوال کرتی ہے، یہ ہماری فقہاء کی کتابیں دیکھ کر جواب دیتے، وہی جواب دیتے ہیں جو ہمارے فقہاء۔ اب وہاں حدیث کہاں چلی گئی؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث کا خزانہ جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ بالکل کم ہے، یہ لوگوں کے مسائل ہم احادیث سے نکال کے نہیں بتا سکتے، پھر ہر بندے کی اتنی صلاحیت ہے وہ 400-500 کتب احادیث کے اپنے ذہن میں رکھے، کیا ہے صلاحیت کسی کے اندر؟ زیادہ سے زیادہ وہ بخاری کی احادیث سے مسئلہ لے لیں گے اور مسلم کی احادیث سے لے لیں گے، سیاستہ لے لیں گے، لیکن جو مجموعہ احادیث ہیں وہ تو 1000 سے زائد ہے۔ صحیح ہے، تو پھر کس حدیث کو آپ پیش نظر رکھ کے آپ مسئلہ بتائیں گے؟ ہماری یہ کیپیبلٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے 1000 کتاب تقریباً فقہ میں پڑھی ہوگی، 1000، میں بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں اور آن دا ریکارڈ کر رہا ہوں، 1000 کتاب پڑھی ہوگی، لیکن آج بھی ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس میں ہمیں فقہاء کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور حدیث کے مجموعہ جتنا بھی بڑا ہمارے سامنے ہو، اور آج تو آن لائن اور سرچ اور گوگل آ گئی ہے، ہم حدیث نکال لیتے ہیں، لیکن ایسے مسائل، ایسے پیچیدہ مسائل آتے ہیں جس پہ ہمیں حدیث نہیں ملتی، ہمیں فقہاء کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس ضرور حدیث بھی ہوتی ہے اور ساتھ قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے، تو لہذا ہمیں فقہاء کی بات اس لیے ماننا، ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اور رستہ نہیں۔ اب اتنے ماڈرن مسائل ابھی آ رہے ہیں، ٹیکسی کی آمدن کیسی ہے جی، ہم پبز گوروں کو اٹھاتے ہیں، پبز چھوڑ کے آتے ہیں، اب نکالیں حدیث سے یہ مسئلہ، نکالیں قرآن سے مسئلہ۔ قرآن میں سب کچھ کا بیان ہے، لیکن اس کے موتی وہی چن سکتا ہے جو علم اجتہاد جانتا ہے، جو ہر طرح کی آیت کا بیک گراؤنڈ جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے میں قرآن سے کروں گا، اور وہ کر سکتے ہیں، وہ جو مفسر قرآن اول ہیں جن کو میرے آقا نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، مولا ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ میں ماں شما کس کھاتے کی، کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کہنے شروع ہو جائیں کہ ہم اجتہاد کریں گے، ہم قرآن و حدیث کی بات کریں گے اور اس سے نکالیں گے۔ اچھا نکال کے دکھائیں، پھر آپ موجودہ ماڈرن مسائل حل کر کے دکھائیں، آپ اپنے بندوں کو کہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم حنفی کو نہیں مانتے، ہم شافعی کو نہیں مانتے، نہ مانیں، نکالیں۔ اچھا کیوں پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی کتب پڑھی جاتی ہیں، ہدایہ ان کے مدارس میں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟
وہ ہدایہ کن کی کتاب ہے؟ ہمارے فقہا کی کتاب ہے. کیوں ان کے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے؟ اور استدلال اور استخراج کے مسائل جو ہدایہ سکھاتی ہے وہ ان کو سکھائے جاتے ہیں. وہ کیوں؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا پنجابی محاورہ، کھوتی گھوم کے پیڑ کے نیچے ہی آ گئی. وہی معاملہ ہے میرے بھائیوں. ہم بغیر فقہ کے، ہم بغیر تفقہ کے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر فقہا کے لیے دعائیں دی ہیں اور ان کو ان کے چہرے شاداب ہونے کی دعائیں دی ہیں، جو اصل فقہ کا علم رکھتے ہیں وہ حدیث ضرور ان کا منبع ہوگی، ان کا ماخذ ہوگی. اور جو حدیث سے دور ہوں گے وہ فقہ سے دور، اور جو فقہ سے دور اور ڈیفینیٹلی حدیث سے دور ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں فقہا کا ہی محتاج رکھے. آمین بجاہ النبی چلا. آمین. ایک کال لیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لندن سے علی بول رہا ہوں. آپ پہلے جو اسی داڑھی کے بارے میں سوال پوچھنا تھا دوبارہ. جی جی ہم جتنے جو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، جی کیا جو داڑھی جو چھوٹی کرتے ہیں، مجھ سے چھوٹی کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ حضور پاک کی سنت ہے. اگر حضور پاک کی سنت ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا حضور پاک نے ایسا کام نعوذ باللہ کیا؟ جو حضور پاک نے کام کیا ہی نہیں، ہم اس کی طرف مسلط کر رہے ہیں. تو اس کے بعد علی حضرت احمد رضا بیروی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ ہم مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں انہوں نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں، جی وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. جو آدمی یہ چھوٹی کرتے ہیں ان کا جو اپنی عقل ہے وہ کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شاہ صاحب نواز بٹ پیرس سے بول رہا ہوں. جی جی بٹ صاحب میرا سوال ہے، ایک بڑا ضروری سوال ہے جی کہ یہ ہے شرعی سوال. جی جی کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ یہ تو ہر حسو ہم جانتا ہے کہ مقبوضہ کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہاں کشمیری مسلمانوں کو بھارتی بزدل افواج گھروں میں جا کر نوجوانوں کو گولی مار دیتی ہے. اب وہ باہر نہیں نکل سکتے اور اب کرفیو کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں ہی دفنا دیتے ہیں اپنے جو بھی شہید ہوتا ہے جہاں. جی جی تو کیا ان کا جنازہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جی اگلی کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یاسر بول رہا ہوں میں مفتی صاحب سے. انہوں نے سوال کا جواب دیا. تو میرے کزن ہیں وہ جو جرمنی میں ہوتے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں آپ کا پروگرام. جی جی تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے آپ پھر پوچھیں. تو انہوں نے بولا 1000 حدیث کی کتابیں ہیں، ہدایہ ہو گیا، قدوری ہو گیا، جتنی بھی ہماری کتب ہیں فقہ حنفیہ کی. جی جی اور دوسری طرف فاسقہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن بھی لا رہے ہیں اور ہمارے حدیث کی کتب بھی لا رہے ہیں. تو آپ کی جو بکس لکھی گئی ہیں جی جی بھائی بالکل 3 سے 4 نہ ماننا کفر ہے. جی 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 بہت شکریہ بہت شکریہ. جی جی بہت شکریہ. میں مدد اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اس کا جواب میرے خیال میں اگلے پروگرام ہم 3-4 منٹ ہیں صرف، اور سوالات بہت آئے ہوئے ہیں. سوالات کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں مسز طاہر بات کر رہی ہوں. جی جی بہن فرمائیے. جی جی بہن بولیے. یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، اور اتنی رحمتیں اتنی زیادہ کہ اتنا صبر اور اتنی برداشت اور اتنی استقامت. تو آج بجائے اس کے کہ جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جو سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتا ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتا، ان لوگوں کو ایڈریس کرنے کے بجائے ہم آپس میں اور تو اور یہ سب کچھ لگایا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی جی لاسٹ ایک کال اور آخری لیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو. اوکے کال ڈراپ ہوئی ہے. جی وہ سب صرف 2 سے 3 منٹ ہیں. ایک تو ہماری بہن نے استخارہ کے بارے میں کہا کہ بتایا گیا کہ نظر بد ہے. جی تو اس کا علاج. جی اچھا آج اتفاق بات یہ ہے کہ آج نظر بد کے علامات پہ مجھے ایک سوال آیا ہوا تھا، اس کا علاج، اور میں احادیث سے وہ نکال رہا تھا کہ احادیث کے اندر وہ جو اوراد آئے ہیں وہ نکالوں. تو وہ ابھی لکھ کے مکمل آیا تو یہ آج سوال آ گیا. تو ابھی کیونکہ تازہ علم میں سارا بتا دیتا ہوں. کچھ اس کی علامات ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نظر بد. مثلا کہ آنکھوں سے پانی آنا، جمائیاں آنا، اور ایسا ایک درد نکلتا ہے جو کندھوں سے اوپر کو جاتا ہے،
یہ بھی نظر بد کی علامت ہے. اس کے علاوہ 11 اور کافی علامات لکھی ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ النظر حق، نظر حق ہے، یعنی نظر لگ جاتی ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے یہ سچ اور حقیقت ہے. جس کی تصدیق میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی، وی ہیو ٹو بلیو، ہمیں بلیو اس پہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کا علاج بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. حدیث کے اندر آیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذتین کو ریکمینڈ کیا ہے اس کے علاج کے لیے کہ آخری دو صورتیں ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے، اور آپ کا یہ عمل بھی ہے، اور صحابہ نے اس کو روایت کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ اور وظیفہ پڑھا کرتے تھے، جب معوذتین نازل ہوئیں تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ دیا، انہی کے ذریعے نظر کا علاج کرتے تھے. کیا معوذتین کون سی صورتیں ہیں؟ آخری 2 صورتیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے. یہ دونوں پڑھ کر برکت کے لیے ہم درود شریف بھی اول آخر ملا لیتے ہیں تاکہ یہ ایکسیپٹ ہو جائے ہمارا پڑھنا. یہ دونوں پڑھ کر اپنے مریض پر یہ پھونک دیں، ڈیلی کریں تقریباً 7 ڈیز ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ استقامت میں آ جائے. تو 7 ڈیز جب یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل 1-2 دن میں ہی اس کی نظر اتر جائے گی، لیکن 7 ڈیز پڑھتے رہیں. تو یہ نظر بد کا علاج بھی ہے اور اس کے علامات بھی عرض کر دیں. اگر واقعی یہ علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر اپنا یہ علاج کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کی نظر یہ ٹوٹ جائے گی. جی ماشاءاللہ. ناظرین ایک چھوٹی سی میں وضاحت بھی کر دوں کہ مفتی صاحب جو وظائف آپ کو بتا رہے ہیں یا اس حوالے سے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس طرح آپ بیمار ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی تلقین کر رہے ہیں، تو یہ ضرور یاد رکھیے کہ بیماری کے لیے آپ کو اپنے جی پی کے پاس جانا ہے. تو اس کی شرعی طور پر بھی یہی حکم ہے، ہمارے ٹی وی کی طرف سے بھی یہی، اور مفتی صاحب کی طرف سے یہی ریکمنڈیشن ہے. آپ اس عمل کو بھی کریں اور اپنے جی پی کے پاس بھی ضرور جائیں. تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. جی مفتی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک سوال یہ، جس طرح بھی نواز بٹ صاحب نے بڑا اہم سوال کیا کہ جو وہاں گھروں کے اندر شہید کیا جا رہا ہے تو ان کے لیے جنازے کی کیا صورت بنے گی؟ جی جنازہ پڑھا جائے گا، جنازہ ضرور، کہ یہ ایک فرض کفایہ ہے، اور جنازے کے لیے جماعت ہونا ضروری نہیں، ایک بندہ بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے، ایک عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے. شاید یہ فرسٹ ٹائم مسئلہ آپ یعنی ناظرین نے سنا ہو، ایک عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے. وہ نیت کرے کہ میں 4 تکبیر جو نماز جنازہ ہے وہ پڑھ رہی ہوں، تو اس میں نماز جنازہ کی جو طریقہ ہے وہ پڑھ دے. ایک عورت بھی پڑھ سکتی ہے، ایک مرد بھی پڑھ سکتا ہے. عورت ہوگی تو پیچھے جماعت کا ہم منع کرتے ہیں، اور اگر مرد ہوگا تو صرف وہ ایک ہی کھڑا ہو کے نماز جنازہ پڑھ دے تو نماز جنازہ ہو جائے گا. ایسی صورت میں اللہ تعالی ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو ظلم سے جلد نجات عطا فرمائے. آمین. ہماری یہ دعا ہے. اور مجھ سب چونکہ آخری لمحات ہیں تو ہماری بہن مسز طاہر نے جو سوال کیا تھا میں سمجھ اس پر آپ گفتگو فرما لیں. ختم ہو جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو کیوں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں اپنے آپ کو نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کو کوئی بلیم کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، میری بہن نے بڑا اچھا سوال کیا. ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھی ٹالرنس پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، اور بلیم کرنے کی بجائے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ لیں اور اس کی دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں وہ ایسا رحمت کا حصہ عطا فرما کہ نرمی ہمارے اندر آ جائے، اور ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی کو بلیم کرنے کی بجائے یا تو تڑاک اس سے کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، انما المؤمنون اخوہ کی تصویر بن جائیں اور اس کا مصداق بن جائیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ متحد ہو کر اور سارے مل جائیں، محبت اور ایک منبع محبت بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ دنیا بھی ہمارے سامنے جنت کی ایک تصویر پیش کرے گی. یہ میرا ایک میسج بھی ہے اور یہ آخری پیغام بھی ہے اس حوالے سے. جی بہت شکریہ جناب کیولا مفتی صاحب. جی ناظرین پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا تو سوالات بہت سارے ہم نہیں لے سکے. ہمارے جس طرح اعظم بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ شاہدہ پروین ہماری بہن ہیں، جرمنی سے احمد بھائی تھے، اور نواز بٹ صاحب کا بھی ایک اور سوال تھا، اور اس طرح جو خصوصی طور پر پوچھا گیا تھا صحابہ کی داڑھی کے حوالے سے دوبارہ پوچھا گیا، پھر فقہ اور حدیث کے حوالے سے پوچھا گیا سوال. تو یہ کچھ اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ اٹھا رکھیں. وقت نے اپنا دم سمیٹ لی گیا. اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ الکریم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.